الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلے جمعہ کو الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 کا مطالعہ کیا تھا، جس کے اندر اللہ کریم اہل ایمان کو یہ حکم دیتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس مضمون کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ شیطان کی پیروی سے ڈائریکٹ بھی اللہ کریم منع فرما سکتا تھا۔ اللہ پاک یوں بھی فرما سکتا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّیطان، یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ بات بھی واضح تھی، لیکن اللہ کریم نے اس کے اندر خطوات کا لفظ ڈالا اور یہ واضح کیا کہ انسان کو شیطان کس طرح بہکاتا ہے۔ شیطان آہستہ آہستہ وسوسے ڈال کر ایک انسان کو گناہ کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے شیطان کے طریقہ کار اور اس کا طریقہ واردات وہ واضح کیا اور فرمایا کہ شیطان کا نقش قدم، شیطان کے پیروی کرنا وہ فوراً ممکن نہیں ہوتا، بلکہ شیطان تمہیں آہستہ آہستہ راہ حق سے بھٹکاتا ہے اور گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے بڑا واضح فرما دیا کہ انسانوں، اہل ایمان، تمہارا سب سے بڑا اور واضح دشمن یہ شیطان ہی ہے، جو تم سے تمہارا ایمان چھین لیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کریم فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم لغزش کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکیں اور اللہ نے ہدایت کے سارے راستے تمہیں دکھا دیے، قرآن پاک تمہارے پاس پہنچ چکا، حق اور باطل میں فرق تمہارے سامنے واضح کیا جا چکا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں واضح نشانیاں دے چکے، اس کے باوجود اگر تم راہ حق کو چھوڑ کر گناہ کی طرف جاؤ گے اور غلطی کرو گے، گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو اس طرح یاد رکھنا، فَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ مفسرین نے بڑا واضح نقطہ بیان کیا کہ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود، واضح ہدایت کی باتیں اس تک پہنچنے کے باوجود گناہ کرتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے گناہ کرنے والا جس نے جان بوجھ کر گناہ کیا، اور ایک وہ ہے جس سے غلطی سے ہو گیا۔ تو اللہ نے یہاں دونوں اپنی صفات کا اظہار فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، زبردست ہے اس کے لیے جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، اور اللہ اس کو پکڑنے والا ہے۔ اور ساتھ فرمایا حکیم، اللہ بڑی حکمت والا ہے کہ جو گناہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، غلطی سے کرتا ہے، بھول کر کرتا ہے، تو اللہ
اسے معافی دینے کا موقع عطا کرتا ہے اور اپنی حکمت سے اسے راہ حق کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہم بیان کر چکے۔ آج ہمارا موضوع ہے آیت نمبر 210۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے حل ینظرون، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں، کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آ جائے اور اس کے فرشتے، وقضی الامر، اور سارا فیصلہ کر دیا جائے، قصہ تمام ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے سنی، اس کے اندر بڑی خاص باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں۔ آپ یہ ٹرم یاد کریں، متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن کا مفہوم حقیقی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی اور نہیں جانتا۔ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات اور کچھ آیات محکم ہیں۔ محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم اور جن کا معنی بالکل واضح ہے اور اس کے اندر کوئی ابہام نہیں۔ لیکن یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، توجہ سے سنیے، اللہ فرماتا ہے حل ینظرون، کیا وہ لوگ انتظار میں ہیں الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ آئے فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور اس کے سارے فرشتے، وقضی الامر، اور سارا قصہ تمام ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات، سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب بس چھوڑ دو، ٹائم پہ کیا کرو۔ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ آیت اگر آپ غور سے سن چکے تو یہاں اللہ پاک نے یہ واضح کیا، فرمایا کہ اللہ آئے بادلوں کے سائے میں۔ یہ اللہ کا آنا یعنی بظاہر آنے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو یہ اللہ کا آنا یا اللہ کا جانا، یہ آنا اور جانا یہ جسم کی خصوصیت ہوتی ہے۔ جس کا کوئی جسم ہو، اگر کوئی جسم رکھتا ہو تو اس کے لیے ہم آنا اور جانا یہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ اس مجبوری سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسمانیات سے پاک ہے، اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں، اللہ کو جسم کی حاجت نہیں ہے۔ یہ جو محتاجی ہے جسم کی اور جسم کی جو خصوصیات ہیں یا جسم کی جو ضرورتیں ہیں یا ایک جسم کی جو محتاجیاں ہیں، یہ باقی مخلوقات کے لیے، خدا کے لیے جسم کی حاجت نہیں۔ خدا جسم نہیں رکھتا جس طرح ہم رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یہ بات آپ سمجھ چکے۔ اس آیت کے اندر جو متشابہ بات ہے، جس وجہ سے اس آیت کو متشابہات میں شامل کیا گیا، مفسرین نے کہا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، یا اس کے معنی کو کوئی انسان، کوئی مفسر، کوئی عالم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتا، خاص نہیں کر سکتا کہ اس آیت کا یہی معنی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ، یہ بہت بڑے عالم دین بزرگ ہستی گزرے ہیں، وہ ایک اصول دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کل ما وصف اللہ بہ نفسہ، ہر وہ جملہ، ہر وہ بات جس سے اللہ اپنے آپ کو منسوب کرے، لیس لأحد ان یفسرہ الا اللہ ورسولہ، تو کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس بات کی تفسیر، اس معاملے کی تفصیل، اس کی وضاحت اپنی مرضی سے کرے۔ یعنی جس معاملے میں، آپ بات کو غور سے سمجھیں کہ جس معاملے میں
اللہ نے اپنا کوئی وصف بیان کیا ہو، اللہ نے اپنی کوئی تعریف کی ہو، اللہ اپنا کوئی تعارف کرانا چاہے جن جملوں سے، تو ان جملوں کا حقیقی معنی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ جیسے یہ آیت، آپ نے اس آیت کو سن لیا کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، حال ینظرون، کیا وہ لوگ انتظار میں ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ آئے، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں۔ اب یہ جملہ سن کر، یہ آیت سن کر انسان کی جو سوچ ہے وہ اس طرف اسے لے کر جاتی ہے کہ اللہ کا آنا اسی طرح شاید ہے جیسے ہم لوگ آتے ہیں یا کوئی مخلوق آتی ہے، جبکہ حقیقتاً ایسے نہیں ہے۔ اب اس کا حقیقی معنی کیا ہوگا کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آئے تو کیسے آئے گا؟ اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو آیات متشابہات میں شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے بڑے مشہور تفسیر ہے تفسیر مظہری، اس کے اندر علامہ مظہری نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ یہ آیت متشابہات میں ہے، اس کا حقیقی معنی کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا یہ لازم ہے، یہ بہتر ہے۔ اور یہی موقف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہم چونکہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے امام، ہمارے مسلک کے امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے بھی ان جیسی آیات کے بارے میں یہی حکم دیا اور یہی موقف اختیار کیا کہ جو بھی متشابہ آیت ہوگی یا جس آیت کے اندر اللہ اپنا وصف خود بیان فرمائے، اس وصف کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن جو بعد کے علماء کرام ہیں، یعنی یہ پرانے بزرگوں کا موقف تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن جو بعد کے زمانے کے جو متاخرین علماء کرام ہیں، انہوں نے اس مسئلے کا ایک حل بھی دیا اور وہ بڑا مناسب حل نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کی، متشابہ آیات کی، اگر کوئی انسان ایسی تعویل کر لیتا ہے، ایسا معنی بیان کرتا ہے کہ جو شایان شان ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے شایان شان، اگر کوئی انسان اس آیت کا معنی لے تو وہ معنی لینا درست شمار ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت ہے، مالک الملک ہے، اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ رب العالمین ہے، تو ایک انسان، ایک عالم، ایک مفسر اگر اپنے علم کی روشنی میں ان آیات میں سے جن آیات میں اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، اپنا وصف بیان فرماتا ہے، اگر کچھ شایان شان، اللہ کی شان کے لائق ویسے کوئی بھی بیان کرنے کے قابل نہیں، لیکن جتنا ایک انسان سے ہو سکتا ہے، اگر کوئی اللہ کی شایان شان وہ مفہوم بیان کرے اور اس میں کوئی اور خطا غلطی نہ ہو تو اس مفہوم کو بیان کرنا درست ہے۔ ان میں سے حضرت علامہ بیضاوی بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اور کئی دیگر مفسرین نے اس آیت کا معنی لیا، اور دیکھیں، آپ سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا کہ اللہ نے یہاں پر جو آیت فرمائی، حل ینظرون، کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ آئے ان کے پاس، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے۔ تو حضرت امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر فرمایا کہ اس کا مفہوم بڑا آسان سے طریقے سے واضح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کے آنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ان یاتیہم امر اللہ و بأسہ، کہ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے پاس اپنا حکم بھیجے، اللہ کا حکم ان کے پاس آئے اور اللہ کا عذاب ان کے پاس آئے، اور فرشتے وہ عذاب لے کر آئیں اور فیصلہ تمام کر دیا جائے۔ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے یہ بات واضح فرمائی۔ متاخرین علماء جن کے سرخیل حضرت امام بیضاوی، انہوں نے بیان کیا کہ یہاں اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنا حکم جاری کر دے، اللہ اپنا حکم صادر کر دے،
اللہ اپنے عذاب کو بھیج دے بادلوں کے سائے میں. اور آپ نے قرآن مجید کی دیگر مقامات کو دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے کئی قوموں پر ایسے بھی عذاب بھیجا کہ مسلسل بارش ہوئی اور آسمانوں سے ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے. اور اس طرح یہ ایک انداز ہے اللہ کا کہ وہ عذاب بھیجتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب بادل گھر کر آتے، کالے بادل، شدید ماحول بنتا بارش کا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو جاتے اور دعا مانگا کرتے تھے کہ کہیں یہ عذاب کی کوئی شکل نہ ہو. تو حاضرین گرامی، جو بعد کے متاخرین علماء ہیں انہوں نے واضح کیا کہ ان آیات متشابہات میں اگر آپ ایسا معنی مراد لیتے ہیں جس سے وہ آیت کے شایان شان بنتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی میں کوئی گستاخی، کوئی غلطی نہیں، تو ایسا معنی مراد لینا وہ درست ہے. اس آیت کو آپ نے سن لیا اور اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. تو اس آیت کے اندر جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ جو منکر لوگ ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، منافق ہیں، ظالم ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، حق کو قبول نہیں کرتے، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کب آئے جی عذاب، تکی انسان تکساں کہ اسی قیامت آئی تکی انسان، او اللہ نہ عذاب آسی، او تکساں جی جدو آیا تھے تکی انسان، فی الحال کھاؤ پیو یا شیما. تو یہ جو انداز ہے یہاں اس آیت کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ منکرین حق کا یہ انداز ہے کہ انسان غلط راہ پر چل رہا ہو، ظلم کے راستے پر چل رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول اور شریعت محمدی کے خلاف چلے اور ظالمانہ موقف پر ڈٹ جائے اور کہ دیکھ لیں گے جو عذاب آئے گا، دیکھ لیں گے. تو یہ انداز جو ہے جس کے اندر ہے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا پیغام آ جائے، دین کی بات آ جائے، تو باقی ساری باتیں پیچھے کر دینی چاہیے. اپنی بات، اپنے نفس کی بات، اپنی خواہشات، اپنے رسم و رواج، اپنے طریقے، یہ سب پیچھے ہونے چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے کرنا چاہیے اور منہ زور ہو کے حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اسی طرح اس آیت کے اندر یہ اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حق کو قبول کرنے کے بجائے جو منکر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جو حق کے راستے کی طرف نہیں جانا چاہتا، جب اسے کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بے جا مطالبے شروع کر دیتا ہے، وہ حجت بازی کرتا ہے. جیسے یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ انتظار میں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ منتظر بیٹھے ہیں، ہاں جی کیڑا عذاب تکساں تکھڑیاں کیڑا عذاب ایسی. تو یہ جو انداز ہے یہ بھی بے ایمانی اور ظلم کی طرف اشارہ ہے. یعنی حق کو قبول کرنے کے بجائے، آپ شریعت کی بات کو تسلیم کرنے کے بجائے، جو ایمان والوں کا طریقہ ہے، ایمان والے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، نبی رحمت کی بات سنتے ہیں، شریعت کی بات سنتے ہیں، تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے یہ بات سن لی، وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے مالک کا حکم آ گیا، ہمارے رب کا حکم آ گیا، کل جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، ہم نے اس کا پیغام سن لیا، دل و جان سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہوئے اطاعت کے لیے سر جھکا دیتے ہیں. لیکن جو بندہ اکڑ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر اور مقابلے میں اتر آئے اور اپنی بات کو آگے کرنے کی کوشش کرے اور دین اور شریعت کے آگے حجت بازی کا طریقہ اختیار کرے، اور یا اور بھی طریقے ہیں، ڈھکوسلے لے آئے اور دوسرے راستے اختیار کرے. جیسے ہم نے پچھلی آیات میں یہ تفصیل سے پڑھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو ہفتے والے دن شکار سے منع کیا، انہوں نے نالیاں بنا کر ایک اور حوض بنا کے ایک فارمولہ لگا کے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا. تو اللہ نے یہاں پر واضح کیا کہ حق کو ماننے والے کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے. وہ اکڑتا نہیں،
وہ ظالم نہیں بنتا بلکہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اس آیت کی ضمن میں آخری نکتہ اور بڑا خوبصورت ایمان افروز وہ یہ ہے کہ حضرت ابن مردوے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، اولین و آخرین، حساب و کتاب کے لیے منتظر بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور افراتفری کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالی اپنی شان کے لائق بادلوں کے سائے میں عرش سے تجلی فرمائے گا۔ یہ اللہ کی اپنی شان، اپنا طریقہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان صاحبانوں کے ارد گرد ملائکہ بھی ہوں گے۔ تو اس آیت کو اگر آپ اس فرامین سے ملائیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت والے دن ایسے ہی ہوگا کہ اللہ اپنی شان کے لائق عرش سے تجلی فرمائے گا اور ملائکہ اس بادلوں کے ارد گرد ہوں گے۔ اور اس بات سے یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ایک نکتے کی بات ہے، اور اس کو آپ توجہ سے سنیے کہ اللہ جو تجلی فرمائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس تجلی کا عالم کیا ہوگا، اس کا کیف کیسا ہوگا، اس کا حال کیسا ہوگا، اس کے اوپر اپنے ذہن کو بند کر دینا چاہیے۔ یعنی یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اس بات پر بلا تعیین کیفیت آپ اپنے ذہن کو یہ اس طرف نہ لے کے جائیں کہ اللہ اپنے شان کے لائق تجلی فرمائے گا تو ماحول کیسا ہوگا، کیسی تجلی ہوگی، کیونکہ اللہ کا تجلی فرمانا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس پہ ہمارا ذہن، سوچ، دماغ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کیسے ظاہر ہوگا، اللہ کی شان کس طرح ظاہر ہوگی، اللہ کی تجلی کی شکل کیا ہوگی، بس اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اہل معرفت جو صوفیاء ہیں انہوں نے اس سے بڑی خاص بات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بلا کیفیت مخلوقات پر اپنی شان کے لائق اپنی تجلی فرماتا ہے، اپنے انوار ظاہر کرتا ہے اور اپنا جلوہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے طور پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا پاک ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور قرآن کا نور عطا فرمائے اور اپنی تجلیات کا فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔